سورة أنزلناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورۃ النور سورۃ مدنیہ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ المؤمنون کی تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، جس کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق فلاح پا گئے مومنین، اور ان کی صفات آگے 7 صفتیں بیان فرمائی تھی، جن میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مرد ہوں یا عورتیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں، اللہ نے جو ان کے لیے بیویاں حلال کی ہیں یا ملک یمین باندیاں حلال کی ہیں، ان کے علاوہ وہ کسی قسم کا تجاوز نہیں کرتے۔ تو سورۃ نور کے اندر بھی وہی احکام عفت ہیں، احکام عصمت ہیں، اور احکام ستر و حجاب ہیں۔ تو اس لیے اس سورت کا بھی آپس میں ایک ربط ہے اور ایک تعلق۔ اور اسی طرح سابقہ آیات میں سورۃ المؤمنون کا اختتام جو ہے وہ مسئلہ باس پہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، یعنی قیامت والے دن جب کافرین اور مشرکین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کی کتابیں نہیں پہنچی؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور ان کے پیغامات نہیں پہنچے؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور جب پہنچے تو تم سے تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، نہ تورات پہ ایمان لائے، نہ قرآن پہ ایمان لائے، نہ نبیوں پہ ایمان لائے، نہ ان کے پیغامات پہ ایمان لائے۔ اب کافر اعتراف کریں گے اور اپنی شکوتوں کا، بدبختیوں کا اقرار کریں گے کہ قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا، کہ اے پروردگار عالم یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کی کتابیں بھی آئیں، پیغمبر بھی آئے، پیغام بھی آئے، آپ کا حق جو ہے، آپ کا حکم جو ہے، آپ کی حجت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، لیکن ہم ہی بدبخت تھے، ہم پر ہی بدبختی غالب آ گئی، اور ہم ہی بھٹکے ہوئے لوگ تھے، ہم ہی گمراہ تھے۔ آپ کی حجت حق ہے، آپ کا فرمان حق ہے، آپ کی کتابیں بھی پہنچی، پیغمبر بھی تشریف لائے، ان کا پیغام بھی پہنچا، لیکن ہماری شقاوت و بدبختی کے ہم نے ان کو ٹھکرا دیا، کیونکہ ہم گناہگار تھے، گمراہ تھے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے ربنا اخرج منہا، کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال دے، اور پھر اگر ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر اس کے بعد پھر ہم اسی طرح کفر کریں، شرک کریں، نافرمانی کریں تو ہم باقی ظالم ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے اور فرشتے کہیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، حکم دیا جائے گا کہ پڑے رہو ذلیل ہو کر اس میں، اور خبردار آئندہ کوئی بات نہ کہنا۔ اس لیے مفسرین کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ تقریباً 5 دفعہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پھر نکال دے، دنیا میں بھیج دے،
ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عطا فرما دے تو ہر دفعہ ان کو ان کی باتوں کا جواب دیا جائے گا، لیکن آخر میں یہ حکم ہوگا کہ بس خبردار آئندہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے جرائم میں جن جرائم کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہ کان فریق من عبادی، کہ میری ایک بندوں کی، میرے محبوب بندوں کی ایک جماعت تھی جو کہتے تھے ربنا آمنا، یا اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والوں میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ میرے ایمان والے بندے جب مجھ پر ایمان لائے اور مجھ سے وہ بخشش اور رحمت کی درخواستیں کرتے تھے تو تم ٹھٹھا اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو جی یہ کیسا مذہب ہے، نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے نہ پینے کو ملتا ہے، اور یہ ہر وقت گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان لوگوں کو مذاق بنا دیا، حتی انسوکم ذکری، اس مذاق میں اور اس اعتراضات میں تم مجھے بھی بھول گئے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ٹھٹھا کرتے تھے اور تم ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ پھر آج دیکھ لو جن لوگوں سے تم مذاق کیا کرتے تھے، جن لوگوں کو نعوذ باللہ تم دیوانہ اور مجنون کہا کرتے تھے، جن لوگوں کو تم سفہا کہا کرتے تھے، میں نے آج ان کو ان کے ایمان اور صبر کا بدلہ دیا ہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے آج ان کو بدلہ دیا ہے اس کا کہ انہوں نے اس مشقت پہ، اس آپ لوگوں کی مخالفت پہ صبر کیا اور دین پہ جمے رہے، اور آج انہم هم الفائزون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ آج دیکھ لو کہ وہ جنتوں کی نعمتوں میں ہے اور دائمی نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی۔ اسی طرح قرآن پاک نے بتلایا کہ مشرکین سے پھر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم نے کتنا عرصہ گزارا دنیا میں، کتنے سال گزارے تم نے دنیا میں؟ تو مشرکین کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم نے ایک دن گزارا یا آدھا دن گزارا۔ فاسأل العادین، حساب کرنے والوں سے پوچھیں، صحیح پتہ تو ملائکہ کو ہوگا، ہمیں تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن گزارا ہے یا آدھا دن گزارا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی درس کی تفاصیل میں عرض کیا تھا کہ وقت کا تھوڑے لگنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا اگر وقت خوشی میں گزرے تو معلوم نہیں ہوتا، اسی طرح اگر سامنے مشقت ہو، مصیبت ہو تو سابقہ گزرا ہوا وقت تھوڑا لگتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہیں چونکہ وہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن جو ہے 50,000 سنۃ 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو جب مشرکین مکہ لوگ دیکھیں گے مشرکین کے یہاں تو ایک دن بھی 50,000 سال کا ہے، اور دنیا کا کیا تھا 7-8 ہزار سال، تو اس کے مقابلے میں تو گویا ایک دن بھی نہ ہوا، ایک دن بلکہ آدھا دن بھی نہ ہوا۔ اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک دن گزارا ہے یا آدھا دن گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لبثتم الا قلیلا، جتنا بھی گزارا تم نے تھوڑا گزارا، لیکن اگر وقت تھوڑا ہو تو آدمی تو زیادہ محنت کرتا ہے۔ جس آدمی کو پتا ہو کہ میرے امتحان میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں وہ تیاری کرتا ہے، وہ اپنے کتابوں کو پڑھتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے اور مشکلات کو حل کرتا ہے، تحریر کرتا ہے۔ اگر تم نے باقی تھوڑے دن گزارے ہیں تو تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری؟ قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرمائیں گے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ نے تمہیں ایسے پیدا فرمایا ہے بغیر کسی مقصد کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخلوق جو پیدا فرمائی ہے، یعنی ان کے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کھائیں اور پیئیں اور بچے پیدا کریں اور مر جائیں، اسی لیے اللہ نے تمہیں بنایا تھا کہ تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دے کہ جہاں مرضی آئے منہ مارتے رہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے، نہ قیامت ہوگی، نہ حساب ہوگا، نہ جزا ہوگی، نہ سزا ہوگی۔ فتعالی اللہ الملک الحق،
بلند و بالا ہے اس کی ذات جس کی بادشاہی ہے، وہ پاک ہے ایسی چیز سے کہ بے فائدہ کوئی چیز پیدا کرے۔ اللہ نے تو جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا مقصد ہے۔ اللہ نے حیوانات پیدا کیے ہیں تو ان کا مقصد ہے، اللہ نے نباتات پیدا کیے ہیں تو ان کا فوائد ہیں، اللہ نے معدنیات پیدا فرمائے ہیں تو ان کے مقاصد ہیں، اللہ نے دریا، سمندر، ہوائیں، تارے، ستارے، کہکشاں پیدا کی ہے تو مقصد ہے، اور سب سے افضل مخلوق جو ہے وہ انسان ہے تو اس کو بھی اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں جاؤ اور پیسے کماؤ، دنیا میں جاؤ اور دنیاوی مفادات حاصل کر کے میری نافرمانیاں کرو۔ اس لیے فرمائیں گے کہ اگر ایسے ہوتا کہ بے مقصد مخلوق پیدا کی جائے تو یہ تو نقصان ہے، اور اللہ صفت نقصان سے پاک ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی جو عرش کریم کا مالک ہے۔ عرش کریم کا معنی یہ ہے کہ ایسا عرش جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا عرش جس کے جمال کی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور عرش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم کی زبان مبارک سے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ پہلے آسمان ہیں، آسمانوں کے بعد اللہ کی کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پھیلا دیا جائے تو اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہوگا جیسے ایک جنگل میں کڑا پڑا ہوا ہو، یعنی جیسے جنگل اور صحرا میں ایک چھوٹا سا کڑا کتنی جگہ روکے گا، تو یہ 7 آسمان و زمین کرسی کے مقابلے پہ اتنے حقیر معلوم ہوں گے۔ اور فرمایا عرش اتنا بڑا ہے کہ اگر کرسی اس کے سامنے ہو تو کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے کہ کوئی ایک حلقہ جو ہے آپ صحرا میں پھینک دیں وہ کتنی جگہ روکے گا، تو اسی طرح کرسی جو ہے وہ عرش سے چھوٹی ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ عرش ہے، اور آسمانوں سے بھی اونچا ہے اور کرسی سے بھی اونچا ہے، اور اسی عرش پہ میرے اللہ کی ذات جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اسی پہ ان کا استوا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو لائق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین یہ ساری چیزیں اللہ نے جو پیدا فرمائی ہیں وہ بے مقصد پیدا فرمائی۔ اور آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مومنین جو ہے وہ فلاح پائیں گے، اور فلاح کا کیا معنی تھا کہ ہر چیز میں ہر اچھی چیز حاصل ہو، اور ہر مراد پوری ہو، اور ہر برائی سے بچ جائے۔ اب اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اسلوب میں بیان فرمایا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی عبادات میں، اغاثات میں، ندا میں پکارتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی غیر کے بھی سجدے کرتے ہیں اور ان کے آگے منتیں مانتے اور نظریں چڑھاتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، حالانکہ ان کی اس غلط عقیدے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور ان لوگوں کا حساب جو ہے قیامت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باغیوں سے حساب لیں گے کہ پیدا تم کو میں نے کیا ہے، زمین میری پہ رہتے تھے، آسمان میرے کی چھت کے نیچے زندگی گزاری، پانی میرا، ہوائیں میری، چاند میرے، تارے میرے، اور سجدہ تم غیروں کو کرتے تھے اور مدد تم غیروں سے مانگتے تھے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ پہلے فرمایا تھا کہ مومن فلاح پا گئے، اب فرمایا کہ کافروں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں آیات سے ہمیں کیا سبق ملا کہ فلاح جو ہے وہ ایمان میں ہے، کہ جن لوگوں کو اللہ نے صحیح ایمان نصیب فرما دیا ہے، صحیح عقیدہ نصیب فرما دیا ہے، ایمان صحابہ نصیب فرما دیا ہے، ایمان اہل بیت نصیب فرما دیا ہے،
ایمان جس کی صفت قرآن پاک میں ہے وہ نصیب فرما دیا ہے تو وہی کامیاب ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا مانگا کریں، اپنے اللہ سے بخشش اور رحم مانگا کریں۔ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں پیغمبروں نے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں، حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن معنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ امت کو تعلیم مل جائے کہ جب اللہ کا نبی مانگتا ہے تو تم کیسے نہیں مانگو گے۔ فرمایا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پہ رحم فرما دے۔ لیکن بعض علماء نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی ذکر فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ عام آدمی سے تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ترک اولا بھی ہو جائے تو وہ روتے ہیں۔ کیا مانا؟ ایک آدمی ہے ولی اللہ ہے، اگر اس کی تہجد بھی قضا ہو جائے تو روئے گا، لیکن ایک عام بدبخت ہے، اس کے فرض بھی قضا ہو جائے تو احساس نہیں ہوتا، اس کی فرض نماز بھی چھوٹ جائے تو اس کے کان پہ چوں نہیں رینگتی اور ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ لیکن جو اللہ والے ہیں اگر اشراق پہ نہ اٹھ سکے، اگر تہجد کے لیے بیدار نہ ہوئے، اگر طواف سے محروم ہو گئے، اگر تلاوت قرآن نہ ہو سکی تو سارا دن روتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ کیا گناہ ہو گیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ترک اولا ہو جانا جو ہے اس کے لیے بھی وہ بخشش مانگتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ مسجد الحرام میں جب داخل ہوتے ہیں تو تحیہ کیا ہے؟ طواف ہے۔ مسجد الحرام کا تحیہ کیا ہے کہ آدمی داخل ہو تو اللہ کے گھر کا طواف کرے، لیکن اگر ہر آدمی طواف نہیں کر سکتا ہے اور 5 دفعہ دن میں آئے تو 5 طواف نہیں کر سکتا تو اس کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے۔ تو مانا یہ ہے کہ افضل تو طواف کرنا تھا، اس نے افضل کو چھوڑ کے تحیۃ المسجد پڑھ لی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اسی کو بھی روتے ہیں کہ یا اللہ ہم وہ اعلیٰ سے محروم ہو کے ادنا پہ آ گئے، ہم افضل کو چھوڑ بیٹھے اور غیر افضل پہ عمل کر بیٹھے۔ اس لیے بھی وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور اسی طرح میں نے اپنے درس میں عرض کر دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل صحابہ میں ہیں، اجلاء صحابہ میں ہیں، فقہاء صحابہ میں ہیں، انہوں نے ایک دفعہ ایک آدمی بیمار تھا، اس کو تکلیف تھی۔ حدیث مبارک میں اتنا لفظ آتی ہے کہ مرضا، وہ بیمار تھا۔ اب بیماری کیا تھی اللہ عالم، اس کا ذکر حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ بہرحال وہ کسی خاص تکلیف میں مبتلا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس کے کان میں آپ نے تلاوت فرمائی، بس آپ نے کان میں پڑھ کے پھونک ماری اور وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبداللہ ابن مسعود ماذا کرا تھا، تم نے کیا پڑھا ہے اب اس بندے کے کان میں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی مجھے قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بندہ بھی ایمان اور یقین کے ساتھ اس آیت کو پڑھے گا، اگر پہاڑوں پہ بھی پڑھے گا تو پہاڑ ٹل جائیں گے۔ تو معمولی بیماریاں کیا چیز ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور یقین بھی ہو، شرط یہ ہے کہ عقل حلال ہو اور صدق مقال ہو۔ اگر اندر حلال نہ ہو تو پھر دعائیں منظور نہیں ہوتی، اگر زبان سچ بولنے والی نہ ہو تو پھر دعائیں اثر نہیں کرتی ہیں، اس لیے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کا قرآن بھی برحق ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ بھی برحق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور جو ہے، یاد رکھو یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ سورۃ مدنیہ کا کیا معنی ہے کہ جو صورتیں میرے آقا پہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنیہ کہلاتی ہے، چاہے وہ کہاں بھی اتری ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سورۃ مرسلات منا میں اتری ہے، اسی طرح انا فتحنا لک فتحا مبینا حدیبیہ کے موقع پہ اتری ہے، لیکن سورۃ مدنیہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو جتنی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوں گی وہ مدنیہ کہلائیں گی، چاہے وہ مکے میں بھی کیوں نہ اتریں۔
اور جتنی صورتیں جو ہیں وہ ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکیہ کہلائیں گی۔ تو سورۃ النور جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے، اور سورۃ النور جو ہے اس میں احکام ہیں عفت انسانیت کے، اس میں احکام ہیں حفاظت عرض کے، اس میں احکام ہیں انسان کی اور عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں بھی آتا ہے کہ عورتوں کے احکام چونکہ زیادہ ہیں، اسی لیے عورتوں کو بطور خاص یہ سورت پڑھنی چاہیے اور اس کی تفاصیل دیکھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب نے اپنے دور خلافت میں جو حکم جاری فرمایا تھا، اس حکم میں یہ بھی لکھا تھا علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو، سورۃ النور پڑھاؤ اور سورۃ النور کی تعلیم دو۔ اور سورۃ النور پڑھنے کا آسان طریقہ ہے، آج ہر زبان میں الحمدللہ قرآن کے تراجم موجود ہیں، ہر زبان میں الحمدللہ قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں خود بھی پڑھیں، اپنے بیوی بچے بہنوں بیٹیوں کو بھی سورۃ النور کی تعلیم دیں، اور جو باتیں سمجھ نہ آئیں وہاں نشان لگا دیے جائیں، اور کسی اہل علم سے رجوع کر کے پھر ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی یہ سورت جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے، انزلناها جس کو ہم نے اتارا ہے، وفرضناها فرضناها کا معنی حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں بیناها، کہ جس میں ہم نے کھول کے حلال حرام اوامر نواہی حدود کا بیان کر دیا ہے میرا مدنی، ہم نے اس میں وضاحت کر دی ہے، اور ہم نے آپ کے لیے بھی اور آپ کے بعد آنے والوں کے لیے بھی اس میں ہم نے جو چیزیں ہیں وہ کھول کے بیان کر دی ہیں، وہ فرض کر دی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے اس میں آیات بینات، ایسی آیات جو کھلی ہوئی ہیں، مفسرات واضحات، جن میں کسی قسم کا اجمال نہیں ہے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، اس میں ہم نے وہ آیتیں بیان کی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم یہ آیتیں پڑھ کر نصیحت پکڑو، ہدایت پکڑو، عبرت پکڑو، ان پہ عمل کرو۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، آپ نے فرمایا زانیہ عورت ہو، زانی مرد ہو، اور دونوں کو آپ 100 کوڑا مارے۔ فجلدوا منہما، فجلدوا کل واحد منہما، ہر ایک کو 100 کوڑا مارا جائے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے احکام کے جاری کرنے میں تم کو کوئی لغزش، مہربانی اور لچک نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، اگر تمہارا آخرت پہ ایمان ہے تو اللہ کی حدود جو ہے وہ حق ہیں، اللہ کے قوانین جو ہیں وہ حق ہیں، اللہ کے احکام جو ہیں وہ حق ہیں، اور جب ان کو سزا دیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب اس زانیہ اور زانی کو کوڑے مارے جائیں تو مومنوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو جو ان کو عذاب ہوتا ہوا دیکھے۔ تو یاد رکھیں کہ سورۃ النور میں احکام ہیں، سورۃ النور میں اوامر ہیں،
سورۃ النور میں زواجر ہیں، سورۃ النور میں حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اب مسئلے کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو حدود ہیں نا جی، وہ صرف چند جرائم کے ذکر فرمائے ہیں۔ مثلاً ایک جرم ہے چوری کرنا، تو چور کی حد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مرد ہو یا عورت۔ دوسری حد جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے وہ حد زنا ہے، کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں اور دونوں غیر شادی شدہ ہوں، یاد رکھیں کیونکہ یہ اللہ کے قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک بات کو ذکر فرما دیتے ہیں اور ایک بات اپنے نبی کی زبان سے کہلواتے ہیں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ جیسے قرآن پہ ایمان ضروری ہے اسی طرح فرمان محمد مصطفیٰ پہ بھی ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی قرآن پر ایمان لائے اور میرے نبی پہ ایمان نہ لائے تو مومن نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی میرے نبی پہ ایمان لائے اور قرآن کا منکر ہو جائے تب بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن پاک کبھی ایسے احکام جاری فرماتے ہیں کہ حکم ایک جو ہے وہ قرآن میں آ جاتا ہے، تفصیل جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ میں آ جاتی ہے۔ یہ اسلوب قرآن ہے، صرف اسی بارے میں نہیں آیا، جیسے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے یقیمون الصلاۃ، نمازوں کے قائم کرنے والے۔ فرمایا مقیمی الصلاۃ، نمازوں کے قائم کرنے والے۔ کہیں فرمایا علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ کہیں فرمایا فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں تواضع اور بندگی اختیار کرنے والے۔ کہیں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ کہیں فرمایا اقمنا الصلاۃ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور کہیں فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ میرا اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں، فجر کی کتنی رکعتیں پڑھیں، ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھیں، مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھیں، عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھیں، ان میں فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، تہجد کتنی رکعتیں پڑھیں، اشراق کتنی رکعتیں پڑھیں، ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھیں، اوابین کتنی رکعتیں پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ احکام اجمالی میں نے دے دیے ہیں، تفصیل پوچھنی ہے تو میرے مدنی کے نمونے کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ یہاں جو اللہ نے حدود ذکر فرمائی ہیں، زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدۃ، زانی مرد ہو یا عورت ہو تو 100 کوڑے۔ لیکن یاد رکھو یہ حد ان لوگوں کی ہے کہ مرد بھی کنوارا ہو عورت بھی کنواری ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں شادی شدہ ہیں، مرد بھی شادی شدہ ہے عورت بھی شادی شدہ ہے، یا مرد شادی شدہ ہے اور عورت غیر شادی شدہ ہے، جو کنواری ہے جو کنوارا ہے اس کو تو 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی یہ ہے کہ گڑا کھود کے اس کو کمر تک دفن کر کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتی ہیں کہ ایک آیت منسوخ تلاوت بھی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فارجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو دونوں کو رجم کی جائے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن میں ایک چوری کی حد بیان کی ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، اور ایک زانی کی حد بیان کی ہے کہ کنوارا ہے تو 100 کوڑا،
شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے۔ اور ایک حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے قذف المحصنات، کہ جو لوگ کسی پاک باز بیوی پہ زنا کی تہمت لگائیں ان کے لیے بھی 80 کوڑے کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرب خمر پہ حد بیان فرمائی ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن پہ قرآن نے حدود بیان کیے ہیں، اور باقی معاملات میں اسلام نے قاضی کو اور امیر کو تعزیراتی حکم کی اجازت دے دی ہے کہ حسب احوال وہ تعزیر جاری کرے، حسب احوال وہ جو مناسب سمجھے، قید کرنا ہے، کوڑے مارنے ہیں، جلا وطن کرنا ہے، قتل کرنا ہے، پھانسی دینے۔ اسی طرح اللہ نے قصاص بیان فرما دیا کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے اس کے لیے کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، حیات زندگی ہے کہ جب قاتل کا قصاص ہو جائے گا تو باقی لوگ بچ جائیں گے، امن قائم ہو جائے گا، لوگوں کی عزت و جان اور مال محفوظ ہو جائے گا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ تعزیرات ہیں۔ لیکن یہ قرآن کے احکامات ہیں، یہ قرآن کے بیان کردہ حدود ہیں جن کو دنیا کا کوئی مولوی، جن کو دنیا کا زندگی ہے کہ جب قاتل کا قصاص ہو جائے گا تو باقی لوگ بچ جائیں گے، امن قائم ہو جائے گا، لوگوں کی عزت و جان اور مال محفوظ ہو جائے گا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ تعزیرات ہیں۔ لیکن یہ قرآن کے احکامات ہیں، یہ قرآن کے بیان کردہ حدود ہیں جن کو دنیا کا کوئی مولوی، جن کو دنیا کا کوئی لیکچرر، جن کو دنیا کا کوئی اسکالر، جن کو دنیا کا کوئی پروفیسر یہ کہہ کے نہیں تبدیل کر سکتا ہے کہ جی یہ تو پرانی سزائیں ہیں اور نعوذ باللہ ظالمانہ سزائیں ہیں اور وحشیانہ سزائیں ہیں۔ آج دنیا بڑی متمدن ہو گئی ہے، پڑھی لکھی ہے اور ترقی کر گئی ہے، ان کو ایسی سزائیں نہیں دی جا سکتی، تو یہ جہالت ہے، اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرو یا سارے قرآن کا انکار کرو، آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میرے عزیز یہ بھی یاد رکھو کہ جب یہ سزائیں نافذ تھیں تو اس وقت جرائم کی حد کیا تھی، جرائم کا تناسب کیا تھا، اور جب تمہاری دنیا نے ترقی کر لی ہے تو اب جرائم کا تناسب کیا ہے کہ تمہارے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ایک سال میں وہاں 1 ملین عورت جو ہے وہ حاملہ بالزنا ہوتی ہے، تو اس کے اگر 10 لاکھ عورت کی عزت بچانے کے لیے 2 عورتوں کو یا 10 عورتوں کو رجم کر دیا جائے، یہ ظلم ہے یا 10 لاکھ کی عزت لوٹنا ظلم ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن آج سمجھ نہیں آتا، چونکہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، پھر قرآن کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، اور اسی طرح ایک اور بات بھی سمجھیں کہ اللہ کے قرآن میں ایک اسلوب ہے کہ اللہ قرآن میں جتنا بھی حکم دیتے ہیں وہ مردوں کو ہوتا ہے، عورت اس کے تابع خود بخود ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والو، حالانکہ خطاب مردوں کو ہے لیکن عورت بھی تو ایمان والی ہے، وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ براہ راست عورتوں کو الگ حکم نہیں دیا جاتا، بہت تھوڑے مقام ہیں جہاں اللہ نے عورت کو براہ راست مخاطب کیا ہے، ورنہ اسلوب یہ ہے کہ مرد کو خطاب کیا جاتا ہے اور اس حکم میں عورتیں جو ہیں گویا وہ مردوں کے تابع ہیں، کہ جب مرد کے لیے یہ حکم ہے عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ اب جناب اسی طرح یاد رکھیں کہ ایک تو مقام ہے کہ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا اقمنا الصلاۃ، چونکہ نماز بڑی اہم عبادت تھی، وہاں بھی براہ راست عورتوں کو خطاب کیا گیا۔ اور حدود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مردوں کے تابع حد کا ذکر کر دیا جاتا، بل اللہ نے عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، زانی عورت یا زانی مرد، تو عورت کا ذکر بطور خاص کیا گیا کیونکہ یہ حکم بڑا سخت تھا،
بڑا شدید تھا، اور اگر عورت کا نام نہ لیا جاتا تو لوگ تو کبھی بھی نہ مانتے، نام لینے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانتے، اور اگر نام نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قرآن کی ہر بات میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ اللہ نے جہاں چوری کا ذکر کیا ہے وہاں تو مرد کا ذکر پہلے ہے اور عورت کا ذکر بعد میں ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے، تو وہاں مرد پہلے ہے عورت بعد میں ہے، یعنی یہاں چوری کی حدود کا ذکر ہے وہاں اللہ نے مرد کا ذکر پہلے فرمایا ہے لیکن عورت کا ذکر اچھا، جہاں زنا کا ذکر ہے یہاں عورت پہلے ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر عورت زانیہ ہو یا مرد زانی ہو تو ان ایک ایک کو 100 کوڑا مارا جائے۔ یہاں عورت کو مقدم کیا، مرد کو مؤخر کیا۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ خالق بھی ہیں، اللہ علام الغیوب بھی ہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ چوری کے لیے مرد زیادہ بہادر ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں چور لیکن 1% بھی نہیں ہوں گی، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مرد ہوتے ہیں، کیونکہ چوری کے اندر بہادری کی، جرت کی، طاقت کی، قوت کی ضرورت ہوتی ہے، عورتوں میں اتنا نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی ایک آدھی نکل بھی آتی ہے ایسی جو مردوں کو بھی چوری کر لیتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہے لیکن بہت قلیل ہوتی ہے۔ لیکن زنا جو ہے نا اس کا اصل سب سے زیادہ سبب جو ہے وہ عورت ہے، کہ جب عورت بے حیائی پہ اتر آئے، جب عورت عریانی پہ اتر آئے، جب عورت بے پردگی پہ اتر آئے، جب عورت بے حجابی پہ اتر آئے، جب عورت دعوت گناہ بن کے بازاروں میں چلنا شروع کر دے تو پھر اس سے بچنا جو ہے صرف اللہ والوں کا کام ہے، پھر عام آدمی جو ہے اس کے مکر سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پہ نظر ڈالیں، اللہ نے جہاں شیطان کا ذکر کیا ہے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے میرے بندوں کے لیے، وہاں ذکر فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، لیکن عورتیں تمہارا مکر جو ہے وہ بہت بڑا مکر ہوتا ہے۔ تو عورت کا مکر جو ہے گویا وہ شیطان سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا تھا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے اپنی امت پر کہ میری امت جو ہے یہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کے تباہ ہو جائے گی۔ پہلی امتیں بھی عورتوں کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، اور مجھے بھی اپنی امت پہ عورتوں کے فتنے کا خطرہ ہے کہ عورت اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ بڑے سے بڑے عابد، بڑے سے بڑے زاہد، بڑے سے بڑے عبادت گزار کی عبادت کو بھی اڑا کے رکھ دیتی ہے، مگر وہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے عورت کے مقام کو یہاں مقدم کر دیا ہے اور مرد کو جو ہے اللہ نے مؤخر کر دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب حدود جاری کی جائے پھر نرمی نہ ہو، پھر رعایت نہ ہو۔ اس لیے جب حضور کی خدمت میں ایک یہودیہ کا فیصلہ آیا، حضرت اسامہ نے آ کے سفارش کی، کیونکہ حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے، حضور ان کو اپنا متبنہ سمجھتے تھے۔ حضور کی خدمت میں جب سفارش کی گئی یا رسول اللہ یہودی لوگ ہیں، مسلمان تو نہیں ہے نا، اگر ہم ان کو رعایت کر دیں تو ہو سکتا ہے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ حضور جلال میں آ گئے، اب فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، آپ نے فرمایا اسامہ تمہاری اتنی جرت ہو گئی ہے کہ اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا لو فاطمہ بنت محمد اعاذها اللہ سرقت لقطعت یدها، آپ نے فرمایا کہ خبردار اگر فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ اگر وہ بھی چوری کرے تو محمد مدنی اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیں گے۔ اس لیے فرمایا ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اللہ کے حدود جاری کرنے میں کسی قسم کی مہربانی آڑے نہ آئے، کسی قسم کی نرمی آڑے نہ آئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اور یہ
بھی بتلا دیا کہ سزا کا معنی کیا ہے، انتظار، کہ سزا دیکھنے کے بعد عبرت بنے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ بند کمرے میں سزا دے تو کوئی نہ دیکھے، فرمایا نہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب عذاب دیا جائے تو لوگوں کی، ایمان والوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو جو دیکھے کہ کیا عذاب ہو رہا ہے، تاکہ وہ عذاب جو ہے ان کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بن جائے، گناہوں سے منع کرنے کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی حدود ہیں وہ برحق ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں وہ برحق ہیں، اور جتنے بھی نواہی ہیں وہ برحق ہیں۔ اور آج بھی بغیر کسی کمزوری کے، بغیر کسی احساس کمتری کے، ہم پورے عالم کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر عالم میں امن چاہتے ہو، اگر عالم میں عزت و عصمت کی حفاظت چاہتے ہو، اگر عالم میں چار دیواری اور چار چادر کی عزت چاہتے ہو، حرمت چاہتے ہو، تو اللہ کے قانون کے سوا دنیا کا کوئی قانون امن نہیں دے سکتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں پہ قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بیماریاں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ نہر زبیدہ جو ہے وہ کب بنی تھی، تاریخ اٹھا کے پڑھو، یہ کوئی قرآن کا مسئلہ ہے کہ اب نہر زبیدہ کے بارے میں ہم بتائیں؟ بی بی زبیدہ ہارون رشید کی بیوی نے بنائی تھی، باقی تاریخ پڑھنی ہے تاریخ اٹھا کے پڑھو۔ کہتے جی کہ جب داڑھی رکھتے ہیں تو لوگ ہمیں مولوی کہتے ہیں، متوع مولانا کہتے ہیں۔ شکر کرو یار، ایک داڑھی سے اتنی عزت مل رہی ہے کہ پڑے ہوئے کچھ نہیں پھر بھی مولانا بن گئے، تو مفت میں اگر ہمیں لوگ مولانا کہتے ہیں تو تکلیف کیا ہے؟ نہ مولانا گالی ہے یا عزت کا لفظ ہے؟ قاری صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب متوع کہتے ہیں، عزت کا لفظ ہے، یعنی متوع نا اطاعت کرنے والا، اللہ کے فرمان پہ چلنے والا۔ تو ایک داڑھی کی وجہ سے خدا ہمیں ایک عزت دے رہا ہے۔ داڑھی منڈے کو بھی کبھی سنا ہے کسی نے مولوی کہا ہو؟ کسی نے اس کو متوع کہا ہو، عالم کہا ہو، قاری کہا ہو؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہا ہو کہ داڑھی منڈاتا ہے، شہدا ہے، آوارہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، دیکھو یار کافروں کی شکل بنا کے پھرتا ہے، نبی کی شکل سے نفرت ہے، یہ باتیں تو ہوں گی۔ تو ایک داڑھی سے ہمیں اگر اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے نہ کہ چڑنا چاہیے۔ کہتے جی کہ ہم حدود حرم میں جو نیکی کریں گے وہ 1 کا لاکھ ملے گا اگر قرآن پڑھیں گے۔ دیکھیں بات یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں تو صرف نماز کا ذکر ہے کہ مسجد الحرام میں 1 نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اور نماز میں بھی ما سوائے فرض کے تفصیل نہیں ہے کہ سنت پڑھو گے تو کیا ہوگا اور نفل پڑھو گے تو کیا ہوگا اور وتر پڑھو گے تو کیا ہوگا۔ لیکن یہ جمہور امت اور علماء کا مسئلہ ہے کہ ایک عبادت کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو باقی ساری عبادات اسی پہ قیاس کر دی جاتی ہیں کہ اگر اللہ ہمیں نماز میں 1 لاکھ دیں گے تو طواف کا بھی 1 لاکھ دیں گے، قرآن ختم کریں گے تو 1 لاکھ قرآن ختم کا ثواب دیں گے۔ تو یہ قیاس ہوتا ہے اسی پر، اور یہ قیاس محمود ہے اور قیاس شرعی ہے، اور اس پہ جمہور علماء صحابہ سے لے کر آج تک متفق ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی ہم نیکی کا کام کریں گے 1 لاکھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قمیص مبارک پہنتے تھے وہ لمبی تو ہوتی تھی لیکن یہ جو عربوں کی توپ ہے اس طرح نہیں تھی، اور سامنے اس کے ازاریر بھی تھے، یعنی جیسے ہمارے ہاں بٹن ہوتے ہیں یہ بٹن بھی تھے۔ تو اسی طرح قمیص مبارک کا ذکر آتا ہے۔ زیادہ تفصیل دیکھنی ہو تو شمائل ترمذی میں دیکھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو مل جائے گی۔ کہ میرے پیر صاحب عمرے پہ آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ یہاں مکے میں سگریٹ بھی پیتے ہیں اور داڑھی بھی منڈواتے ہیں، اب پھر بھی آپ پیر سمجھتے ہیں تو آپ کی غلطی ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ پیر صاحب کا کیا قصور ہے؟ پیر صاحب کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو تمہارے سامنے داڑھی منڈواتا ہے، کوئی چھپ کے تو نہیں کر رہا نا۔
سگریٹ بھی تمہارے سامنے پی رہا ہے، تو جب آدمی اللہ کے منکرات پر اللہ کے حرم میں بھی شرم نہیں کرتا، وہ تم اس کو پیر سمجھتے ہو؟ اچھا، دوسرا وہ یہ کہتا ہے جی کہ اگر میں غلط ہوتا تو خدا مجھے حرم میں آنے دیتا۔ ابو جہل تو پیدا بھی یہی ہوا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے پیر صاحب کا؟ وہ بھی صحیح تھا، ابو جہل یہاں تھا، ابی لہب یہاں تھا، عتبہ عتیبہ یہاں تھا، تم نے تو طواف کیا، انہوں نے تو کعبہ بنایا، تو کیا خیال ہے؟ یعنی وہ بھی حق پہ تھے۔ مکے میں آنے سے آدمی کوئی دلیل نہیں کہ وہ حق پہ ہوتا ہے، کعبے میں چلا جائے کوئی دلیل نہیں کہ وہ حق پہ ہوتا ہے۔ کافر سارے کعبے میں داخل ہوتے تھے، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، لہذا بت بھی سچے خدا ہو گئے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی دلیل تو نہیں۔ ویسے اپنے پیر کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو ہدایت۔ اللہ حرم میں لایا ہے تو حرم کا حیا۔ کہتے جی کہ میں امام مسجد ہوں اور اپنی مسجد میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام میں نے خود شروع کیا تھا، اب آپ کی طرف سے معلوم ہوا کہ بدعت ہے، اب میں کیا کروں؟ تو جیسے شروع کیا تھا بدعت کو مٹاؤ۔ شروع کرنے میں یاد رکھو، بدعت شروع کرو تو حلوہ ملتا ہے، چھوڑو تو مار ملتی ہے۔ مار کے لیے تیار ہو جاؤ اور ہمت کر کے چھوڑ دو، نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اذان سے پہلے جو پڑھتے ہیں نورن میں نور اللہ، اور یہ سب بدعات ہیں، اور نہ کبھی حضرت بلال نے پڑھی ہے، نہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے۔ جو بات قرآن میں، حدیث میں، اجماع صحابہ میں نہ ملے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کی سزا جہنم ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں درود پڑھوں گا، تو ایک آدمی جیسے اس کی مثال میں عرض کروں کہ عید کا دن تھا اور عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اس نے نفل پڑھنا شروع کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت، آپ جب قریب گزرے تو سلام پھیرا اس نے، اپنے نے کیا کر رہے تھے تم؟ عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تم بدعت کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں نماز پڑھنے میں پکڑا جاؤں گا، نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ مجھے نماز پڑھنے پر بھی سزا دیں گے۔ فرمایا تمہیں نماز پڑھنے پہ نہیں، نبی کی مخالفت کرنے پہ سزا دیں گے۔ نماز تو نماز ہے، لیکن اگر یہ سنت ہوتی تو حضور پڑھتے۔ اگر صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھنا اور نور من نور اللہ کے نعرے لگانا سنت ہوتا تو سب سے پہلے تو بلال نعرے لگاتا۔ تو اگر آج کوئی پڑھتا ہے تو حضور کی مخالفت کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ کہ میرے ماموں عمرے پہ آئے ہیں، احرام کھول دیا، سر کے بال بھی نہیں کٹوائے، بس کہتے ہیں اللہ قبول کرے گا، تو احرام کیوں باندھا؟ اللہ قبول کرے گا، وہ بھی نہ مانتے نا۔ اب یہ گھر کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ایک آدمی عشاء کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھر کے چلا جائے اور کہو کیا کرے گا؟ اللہ قبول کرے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ وہ قبول کرے گا جس پہ مہر ہوگی محمد مصطفیٰ کی۔ اور سر منڈانے کا ذکر تو قرآن میں ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ ان کو کہیں کہ سر بھی منڈائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، ورنہ عمرے پہ آنے کا دینے کا فائدہ نہیں، ثواب کے بجائے گناہ کما کے گھر جائیں گے۔ میں جو 40واں اور 11ویں کا ختم پڑھتے ہیں خالص بدعت ہے، 101% بدعت ہے۔ ڈیوٹی ہیلتھ میں عرفات میں تھی، میں نے رات کو 2 بجے حج کا احرام عرفات میں باندھ کے حج کیا، بالکل حج نہیں ہوا آپ کا۔ آپ کو احرام باندھنے کے لیے لازماً حدود حرم میں آ کے پھر عرفات جانا تھا، یہ نہیں کہ عرفات میں کھڑے کرے احرام باندھ کے عرفات میں حج ہو گیا، وہ حج نہیں ہوا، وہ آپ کا ایسے کیا۔ اب اس سال حج کرنا بھی آپ پہ لازم ہو گیا کہ آپ نے جو حج خراب کیا اس کو ٹھیک کرو۔ کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی۔ توحید کا سبق مجھے ملتا ہے، اللہ آپ کو قیامت تک زندگی عطا فرمائے۔ قیامت تک کوئی تو شیطان کو ملنے کی دعا تھی، یہ کوئی اچھی دعا تو نہیں ہے، یعنی چر کے مروں۔ قیامت تک جو زندگی ہو تو کتنی لمبی ہوگی؟
اللہ کے بندے یاد رکھو، زندگی کی دعا ایک دفعہ، یہ میں مذاق کر رہا ہوں، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے محبت سے دعا کی ہے۔ بی بی عائشہ نے ایک دفعہ حضور کو دعا دی، اطال اللہ عمرک یا رسول اللہ، اللہ حضور آپ کی عمر دراز کرے۔ آپ نے فرمایا ضیعت وقت کی عائشہ، عائشہ تم نے وقت ضائع کیا، عمر نہیں بڑھتی۔ مانگو یا نہ مانگو، یہ دعا مانگو عزت سے گزرے اور خاتمہ ایمان گزرے، اللہ ہر پریشانیوں سے بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالی آخری زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرے اور ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ ضرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ دعا کیا کرو، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم نے مجھے دعا کی ہے۔ ہاں، حضور پاک نے امت کے لیے بھی قربانی کی ہے، آپ اگر کریں تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کے لیے کرو، مالی عبادت میں تو کوئی منع ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پیر کے نام پہ بکرا دوں گا، وہ شرک ہو جاتا ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ ایک ہے کہ جب عید قربانی کا وقت آتا ہے، آپ قربانی حضور کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو ہدیت میں یہ ثواب مل جائے، تو یہ تو شرک نہیں ہے۔ مسلمان خاتون جو ہے برقع اوڑھ کر، نقاب لے کر، ہاتھوں پہ دستانے، پاؤں میں موزے، اگر بازار میں خریداری کے لیے آئے، بازار میں آنا جو ہے مجبوراً ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا خیر البقاء المساجد وشر البقاء الاسواق، فرمایا سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہوتی ہیں اور بری جگہ بازاریں ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک عورت ہے، مجبور ہے، گھر میں بندہ نہیں، سودا لانا ہے، پردہ اچھی طرح کر کے بیچاری گئی اور چپ کر کے سودا لے کے واپس آ گئی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے کہ لاکھ دفعہ موزے پہنو اور دستانے پہنو اور بازاروں میں پھرو۔ آج کل دستانے پہننا پردے کے لیے نہیں ہے، فیشن ہے، انگریز عورت پہنتی ہے، یہ نقل ہے، پردہ مقصود ہی نہیں ہے۔ ہاتھوں کی جلد کو ذرا زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے ہے کہ جب دستانہ کھولے تو چمک مارے ہاتھ، یہ کوئی پردہ شردہ نہیں ہے، یہ تو فتنہ ہے۔ کس نے کہا ہے آپ کو پردہ ہے؟ اوپر برقع ہے، نیچے جین پہنی ہوئی ہے، جین کی پینٹ ہے، اوپر نقاب ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ یہ جین کا کپڑا ہمارے ہاں تو لوگ گھوڑے گدوں کے لیے استعمال کرتے تھے، پتہ نہیں اللہ کا عذاب ان پہ کیسے نازل ہو گیا، یہ کوئی پہننے والا کپڑا ایمان سے کہو گا؟ ایسے پسینہ بہ رہا ہوگا جیسے بلدیا کا نلکے سے پانی بہتا ہے، لیکن جین پہنی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ احادیث کی بہترین کتابیں، سب حدیث کی کتابیں بہترین ہیں خدا کے بندے، جس میں بھی حدیث ہے سبحان اللہ بہترین ہے۔ ویسے سیاستہ اس کے بعد آپ جو بھی دیکھیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی کہ بریلوی جماعت کا ذبیحہ کھانا جائز ہے، ہاں جائز ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر بریلوی مشرک ہوتا ہے، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ بریلی ایک جگہ کا نام ہے، جو لوگ وہاں پڑھے بریلوی کہلاتے تھے، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے موحدین ہیں، بڑے صحیح العقیدہ لوگ بھی ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ جو بھی بریلوی ہو وہ نعوذ باللہ مشرک ہو۔ ہاں، اگر ایک آدمی آپ کو پتا ہے کہ 100% مشرک ہے تو مشرک کا ذبیحہ جائز نہیں، لیکن ہر بندے کو کافر نہ بنا دیا کرو۔ آدمی نے حالت احرام میں تولیے سے منہ صاف کر لیا یا پسینہ صاف، کوئی حرج نہیں ہے، وہ ریاض ہے۔ اس کے بعد سفر اول جو ہے وہ جدہ ہے، مکہ سفر اول ہے ہی نہیں آپ کا۔ 3 دن پہلے ایک بکری دم دے دیا ہے، بس ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ عمرہ مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے 15 دن کسی جگہ ٹھہرنا ہے تو پھر مقیم ہو جائیں گے، نماز پوری پڑھیں گے، اگر کم ہے تو پھر قصر پڑھیں گے۔ بیمار تھا، میں نے دعا کی صدقے میں، آپ نے دعا کی، آپ کی دعا کو دین تھوڑا بنتا ہے، دین تو قرآن ہے اور ایمان ہے۔ کافروں کے بیٹے جو بیمار ہیں ٹھیک ہو گئے، وہ بھی تمہاری دعا سے ٹھیک ہوئے، یہ اللہ کا نظام ہے، بیمار بھی ہوگا ٹھیک بھی ہوگا۔ یہ کیا دلیل ہے کہ چونکہ صدقے میں دعا مانگی تھی اس لیے ٹھیک ہو گیا؟
اگر بے نمازی آدمی حج یا عمرہ کرے توبہ کر لے، انشاءاللہ حج بھی قبول ہوگا، عمرہ بھی قبول ہوگا۔ توبہ نہ کرے تو پھر قبول نہیں ہوگا۔ میں نے کراچی سے احرام باندھا اور خوشبو لگا لی، اگر خوشبو احرام باندھنے کی نیت سے پہلے لگا لی ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھ کے بعد میں خوشبو لگائی ہے تو ایک بکری دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی زمزم سے وضو کر لے جائز ہے، غسل کر لے جائز ہے، لیکن دوسرا پانی ملے تو کیوں خرچ کرے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ وضو کرے گا تو مسجد میں کرے گا، مسجدیں وضو کے لیے تو نہیں ہوتی، باہر نکل کے وضو کرو۔ میں لوگ جو ہیں وہ 11ویں دیتے ہیں، بدعت ہے، خالص محبت سے ان کو سمجھائیں کہ اپنے پیسے بھی ضائع نہ کریں اور گناہ بھی نہ خریدیں۔ اگر ان کو شوق ہے خیرات کرنے کا پیر صاحب کے لیے ثواب کا تو سارا مہینہ خیرات کریں، صرف 11ویں معین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 12ویں کریں، 13ویں کریں، پورا مہینہ کرتے رہیں، کوئی منع نہیں۔ اگر میرے رشتہ دار ہیں، مقروض ہیں، ان کا قرضہ ہم اتار سکتے ہیں زکوٰۃ میں، آپ زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے دیں، وہ خود قرضہ اتاریں، آپ پہلے ان کو دے دیں، وہ مالک بن جائیں، خود جا کے قرضہ اتاریں۔ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، لا حول پڑھا کریں انشاءاللہ۔ مرحوم بھائی کے لیے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹوائے کہ بال پہلے عمرے میں کٹوا چکا تھا، بال نہیں تھے، بہرحال بغیر بال کٹائے آپ نے احرام کھول دیا تو عصر کے ٹائم پر بال کٹوا لیے، بعد میں ٹھیک ہو گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر حتیم کے اندر ہم فرض نماز پڑھیں وہ بھی جائز ہے اکیلا، لیکن امام باہر کھڑا ہو اور تم اندر کھڑے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ کے بعد فرشتوں کی جو دائیں بائیں ہیں کہاں چلے جائیں گے؟ آسمانوں پہ۔ نامہ عمل بند ہو گیا، ختم۔ ایک آدمی حرم شریف میں رہتا ہے لیکن داڑھی بھی پابندی سے مڈواتا ہے۔ بابا حرم شریف میں نے بتایا نا بڑے بڑے بلائیں رہتی تھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو معمولی سا آدمی ہے۔ حرم شریف میں رہنا کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے۔ حرم شریف میں کافر بھی رہتے تھے، مشرک بھی رہتے تھے، بت حبل لات عزا منات بھی رہتے تھے، ان کے پجاری بھی رہتے تھے۔ حرم میں رہے، ایمان سے رہے، ادب سے رہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو نعمت ہے، ورنہ حرم میں رہ کے جو گناہ کرے گا وہ تو برباد کرے گا۔ کہ پیسے بینک میں ہوتے ہیں، بابا پیسے بینک میں اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، سود نہیں لیتا، کوئی حرج نہیں۔ ہر آدمی بینک میں رکھتا ہے، کہاں کرے گا؟ میں نے کھچور آ جاتے ہیں شام کو۔ تو اگر سودی کاروبار کرے تو گناہ ہے۔ اگر وہ آدمی ہمارے ساتھ مثلا ہم نے گائے خریدی، 7 بکریاں ہیں، عید کی قربانی ہے، وہ بھی شریک ہو جائے، کوئی حرج نہیں، کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے۔ باندھ کے آیا لیکن بیمار ہو گیا، ایمرجنسی میں ہسپتال لے گئے اور اس کا وہاں احرام بھی کھل گیا، بڑا آپریشن ہوا۔ بہرحال جب اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے ان کو ایک بکری دم دینی پڑے گی، کیونکہ دم احسار کا معنی ہی یہی ہوتا ہے بیماری روک دے، دشمن روک دے، کوئی سبب بن جائے رکنے کا تو ایک بکری دم دینی ہوتی ہے۔ نہیں کر سکتا، دم دینی ہوگی۔ اگر ابھی پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، اپنے ملک چلے جائیں، جب اللہ توفیق سے بھیج دے جب گزرے تو دائنا ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ چومنے کا حکم نہیں ہے، دائنے ہاتھ لگانے کا حکم ہے، لیکن اگر ہاتھ نہ پہنچ سکے تو اشارے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر چلے جائیں۔ قیل ہے، حاسد ہے، دھوکے باز ہے، جنت میں جائے گا انشاءاللہ، صرف مشرک نہیں جائے گا۔ بے وقوف اپنی بیوی کو بولے کہ تیری قسم اگر تو نے مجھے شوہر بولا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بکواس ہے، بکواس کا کچھ نہیں ہوتا۔ بیوی کی بھی قسم ہوتی ہے، یہ نئی قسم ہے، توبہ کرو، کلمہ پڑھو۔ تو کیا بولے نہ، تم بتاؤ نا، کوئی لفظ تجویز کرو نا اپنے لیے، تمہیں وہی بولے، بدھو بولے، پاگل بولے، کیا بولے؟
اللہ کا جوتے پہن کر بھی کر سکتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے تو بالکل پہن سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کہ اب بال نہیں کٹوائے، جگہ جگہ سے کٹوائے، اگر سارے سر سے تھوڑے تھوڑے کٹے ہیں تو جرمانہ نہیں ہوگا، اگر 2-3 بال ٹک لگائے ہیں تو بال بھی کٹاؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ بلڈنگ بن رہی ہے جو بہت اونچی ہے، وہ بلڈنگ بھی حرم کی ہے، کسی عام آدمی کی نہیں ہے، اس کی جو آمدنی ہے وہ حرم میں لگے گی، باقی اونچا بلڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا کعبہ تو عرش تک ہے، اس سے اونچا کون ہو سکتا ہے؟ تو واجب ہوتا ہے جب آپ حالت احرام میں اپنے بال کاٹیں، خوشبو لگائیں، سلا ہوا کپڑا پہنیں،